أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين فأهل باب زیادت الایمان، باب کی ترکیب۔ یہاں صرف اضافت ہے، بس صرف باب مضاف ہے، ما بعد مضاف ہے، ایک ترکیب ہے۔ باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت ربط۔ پہلے باب میں دوام کا ذکر تھا، احب الدین وہ ہے کہ جس میں دوام ہو، احب عمل وہ ہے کہ جس میں دوام ہو۔ اس باب میں زیادتی کا ہے، زیادتی تب ہوگا کہ دوام ہو، نقصان تب ہوگا کہ دوام نہ ہو۔ دوام میں زیادتی ہے، عدم دوام میں نقصان ہے۔ اس طرح اس باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت ہے۔ تیسرا خوارج پر رد ہے۔ خوارج مرتکب گناہ کبیرہ کو مخلد فی النار کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہاں اس باب میں جو حدیث ہے کہ یخرج من النار یخرج من النار، کہ جہنم سے نکلے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا، ان پر رد ہے۔ سمجھ رہے ہو بھائی بات؟ یا نہیں؟ بات کو خوب اچھی طریقے سے سمجھو، ذہن میں بٹھاؤ۔ وقول اللہ تعالی وزدناہم ھدی، ایک آیت، وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانًا، یہ دو آیات، ان دونوں آیاتوں میں صراحتاً ایمان کی زیادتی کا ذکر ہے۔ وقال الیوم، یہ تیسری آیت ہے، تیسری آیات میں نقصان کا ذکر ہے۔ جب اعمال کامل نہ ہو تو نقصان ہو جائے گا، تو یہاں نقصان کا التزاماً ذکر ہے، زیادتی کا صراحتاً ذکر ہے، نقصان کا التزاماً ذکر ہے۔ تو آیاتوں کا ترجمۃ الباب زیادت الایمان نقصان میں کے ساتھ مناسبت ہے۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم، یہ حدیث یہاں کتاب الایمان میں آپ کے سامنے ہے، اور دوسری جگہ کتاب التوحید میں آخر میں آ جائے گا، جو آخری کتاب ہے کتاب التوحید، کتاب الایمان، وہاں بھی آ جائے گا۔ دو جگہ کل بخاری شریف میں یہ حدیث آئے گی بس۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یخرج من النار معلوم کا صیغہ، یخرج من النار مجہول کا صیغہ، نکلیں گے جہنم سے یا نکالے جائیں گے جہنم سے۔ من قال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ خوارج کا کہنا کہ مسلمان گناہ کرے گا تو جہنم میں ہمیشہ، ان پر رد ہو گیا کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ اب یہاں سوال یہ وارد ہوگا کہ لا الہ الا اللہ صرف نجات کے لیے کافی نہیں، جب تک کہ محمد الرسول اللہ اس کے ساتھ نہ ملایا جائے، جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہ ملایا جائے تو صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں۔ تو یہاں کیسے فرمایا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے، پڑھنے سے وہ جنت میں چلا جائے گا، جہنم سے نکلے گا؟ یہ ہے سوال یہاں۔
ایک جواب تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ ہے، صرف یہ آدھا ایک حصہ مراد نہیں، پورا لا الہ سے مراد پورا، چونکہ مشہور معروف ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں جب تک کہ محمد رسول اللہ، اس لیے اس حصہ کو ذکر نہیں کیا کہ ہر ایک کو یہ معلوم ہے، ہر ایک جانتا ہے، اس وجہ سے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ پورا کلمہ کا نام ہے، علم ہے۔ دوسرا جواب کہ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا یہ نام ہے، تو نام کو ذکر کر لیا۔ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، جس کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان ہو، خیر سے مراد ایمان ہے، جس کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان ہو تو وہ جہنم سے نکالا جائے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ، جس کے دل میں ایک گندم کے برابر ایمان ہو وہ جہنم سے نکلے گا، جہنم سے اس کو نکال دیا جائے گا۔ تو خیر سے مراد ایمان ہے۔ وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ، نکالا جائے گا، اس کو نکلے گا جہنم سے جو جس کے دل میں وزن ذرۃ من خیر، شعیر یہ بڑا ہے بر گندم کے دانے سے، گندم کے دانے سے جو کا دانہ بڑا ہے، اور بر گندم کا دانہ یہ ذرہ سے بڑا ہے۔ ذرہ کا ایک معنی ہے چھوٹی چوٹی کا، ذرہ کا معنی کہ دروازے کے سوراخوں سے جو اندر شعاعیں پڑتی ہیں ان شعاعوں کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ وارد ہوگا، ترقی من الادنیٰ الی الاعلیٰ کی طرف ہوتا ہے کہ چھوٹے سے بڑے کے طرف ترقی ہوتا ہے، چھوٹا اس کے بعد پھر بڑا، تو یہاں پہلے بڑے چیز کو ذکر کیا، بعد میں چھوٹے کو، تو چھوٹے کو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہے سوال، اس کا جواب یہ ہے، ایک ہے ترقی من الادنیٰ الی الاعلیٰ صورتاً، تو پہلے چھوٹے کو ذکر کیا جائے گا، بعد میں بڑے کو، چھوٹے سے پھر بڑے کے طرف ترقی۔ اور دوسرا ہے ترقی من الحکم، ایک ہے ترقی صورت، تو پہلے چھوٹا ذکر ہوگا پھر بڑا، اور یہ ہے ترقی حکم، ترقی حکم میں پہلے بڑے کو ذکر کیا جائے گا، بعد میں چھوٹے کو، یہ فرق ہے۔ قال ابو عبداللہ، یہ ہے تعلیق، قال ابو عبداللہ یہ ہے تعلیق، قال ابان، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ابان سے لقاء ثابت نہیں، تو اور راوی درمیان میں رہ چکا ہے۔ اس تعلیق کا غرض کہ اس تعلیق کو امام بخاری کیوں ذکر کیا، اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، کیا فائدہ ہے اس تعلیق میں۔ اس تعلیق کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ وہاں قتادہ نے عن کے ساتھ ذکر کیا، حدثنا قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن ہے،
اور یہاں قتادہ تحدیث کے ساتھ ذکر کا ہے، حدثنا قتادہ قال حدثنا انس، وہاں انس ہے، یہاں حدثنا انس ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ ان میں امام بخاری اور امام مسلم کا اختلاف ہے، مسلم کے مقدمہ میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ امام بخاری کے نزدیک لکھا شرط ہے کہ ملاقات ہو تب وہ روایت عن کے ساتھ مذکور ہو تو قبول ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں ملاقات لکھا شرط نہیں ہے، صرف ہم عصر ہونا شرط ہے، بس زمانہ ایک ہو۔ یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں اور آپ کو یاد بھی ہوگا، سمجھا نا؟ ہاں، آپ کو یاد نہ ہوتا پھر آپ سے میں پوچھتا، چونکہ آپ کو یاد ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ عن میں اختلاف ہے، لکھا عدم لکھا کا، اس لیے حدثنا میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ قبول ہے۔ تو تعلیق میں حدثنا کو ذکر کیا، اس وجہ سے یہ تعلیق ذکر کیا، ایک فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ کہ اس تعلیق میں خیر کے بجائے ایمان کا لفظ ہے۔ یہاں جو حدیث آپ نے پڑھا من خیرن ہے، تعلیق میں کیا ہے؟ من ایمان، مکان خیر۔ سمجھ میں آ گیا بھائی یا نہیں؟ چلو آگے۔ حدثنا الحسن بن صباح سمع جعفر بن عون حدثنا ابو العميس اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان رجلا يقول قال له يا امير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤون ما روى علينا معشر اليهود ماذا اتخذنا ذلك اليوم عيدا؟ قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قيم بعرفة يوم الجمعة. یہ حدیث بخاری شریف میں 4 جگہ آئے گی۔ ایک تو یہاں کتاب الایمان میں آپ کے سامنے ہے، ایک کتاب الایمان میں یہاں جو آپ کے سامنے ہے، دوسرا مغازی میں، تیسرا کتاب التفسیر میں، چوتھا کتاب الاعتصام والسنہ میں۔ 4 جگہ کل یہ حدیث ہے۔ کتاب الایمان، کتاب المغازی، کتاب التفسیر، کتاب الاعتصام والسنہ۔ سمجھا گیا بات آ گئی سمجھ میں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا من الیہود، اس رجل سے مراد کعب الاحبار ہے۔ یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، ملک شام کا تھا، ایمان لایا۔ اور ایک ہے وہب بن منبہ، یہ یمن کا عالم ہے، یہ تورات کا عالم تھا، اس مسلمان ہو گیا۔ وہب بن منبہ یمن کا تھا، کعب الاحبار شام کے بڑے علماء میں سے، دونوں مسلمان ہو گئے۔ کعب الاحبار بڑے ہیں، وہب بن منبہ اس سے چھوٹے ہیں، تو رجل سے کعب الاحبار مراد ہے۔ رجل ایک شخص، کعب الاحبار من الیہود، یہودیوں میں سے۔ یہود کا وجہ تسمیہ کہ یہودیوں کو یہود کیوں کہتے ہیں، یہود کا معنی کیا ہے، بتایا تھا اس دن آپ کو۔ ہے کسی کے ذہن میں کچھ یا نہیں کہ یہودی کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟
یاد تو نہیں کرتے ہو تم لوگ. آج کے بعد پھر نہیں, آج پھر بھی رعایت بتاؤں گا, آج کے بعد پھر آپ کے لیے نہیں بتاؤں گا. ہاں, تورات کو پڑھتے تو حرکت دیتے ہیں, ایسے سمجھا نا, اس طرح. تو یہود و نصارہ کی تمہیں مخالفت کرنا ہے, موافقت نہیں, تو تم اس طرح حرکت مت دو, یا بالکل حرکت مت دو, یا تو پھر اس طرح حرکت دو. اگر بالکل تم بغیر حرکت کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو پھر اس طرح حرکت دو. اس طرح حرکت دینا یہ یہود و نصارہ سے مشابہت ہے, ان سے مشابہت جائز نہیں. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ تو چونکہ بچے پڑھتے ہیں, بچوں نے کو کیا پتہ ہے کہ بخاری میں ایسے ہے یا یہودی ان کا, تو استاد کو سکھانا چاہیے تھا ان کو کہ اس طرح حرکت مت دو, اس طرح حرکت دو. لیکن استاد کو خود معلوم نہیں ہے. تم تو عالم ہو, تمہیں معلوم ہے, دوسروں کا کام معلوم ہے. آگے سمجھ. تو ایک معنی حرکت کا ہے. تو تورات کے پڑھنے کے وقت وہ ایک اپنے کو حرکت دیتے تھے. تو استاد کو تربیت دینا چاہیے بچے کو. تو تم لوگ تربیت نہیں دیتے, ان کو نہیں سمجھاتے ہو. تمہیں تو استادوں نے بتایا ہے, لوگ بھول گئے ہو, تو یاد نہیں کیا. اچھا, ایک نمبر 2, یہود کا معنی میلان کا ہے. مالو فی عبادت عجل, بچڑے کی عبادت کی طرف یہ مائل ہو گئے. یہودی بچڑے کی عبادت کی طرف ان کا میلان ہو گیا, اس لیے ان کو یہودی کہتے ہیں. یہ 2. نمبر 3, انتقال کا معنی ہے کہ رجع من خیر الی شر, رجعوا من خیر الی شر ومن شر الی خیر. سمجھا, ایک مذہب سے دوسرے کے مذہب کے طرف یہ منتقل ہوتے تھے, ایک چیز پر یہ ٹیرتے نہیں تھے. اس وجہ سے ان کو یہودی کہا جا سکتا. نمبر 4, یہ معرب ہے یہوذا سے. یہوذا یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام ہے. زال کو دال سے تبدیل کیا, یہود. یہ 4 وجہ ہے یہودی کی وجہ تسمیہ میں. 4 قول ہے کہ کیوں ان کو یہودی کہا جاتا ہے. بھائی بات آ گئی سمجھ میں یا نہیں؟ سمجھ میں کچھ سمجھ رہے ہو یا یاد رکھ. 4 وجہ بتائے آپ کو. 4 وجہ تسمیہ میں 4 قول بتائے, 4 وجہ بتائے. سمجھا گیا؟ بعد میں پھر آپ کے لیے نہیں بیان کروں گا, آج آخری یہ آپ کے لیے ہے, بس آخری بیان ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ذہن میں رکھا کرو کچھ. اب یہودی بھی تو بیوقوف ہے نا. اگر وہ کہتے کہ ہمیں یہودی کہتے ہو, کیوں کہتے ہو, پھر تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اب یہ یاد کرو پھر اس کو کہ اس لیے تمہیں کہ تمہارا تو ایک مذہب نہیں ہے. تم ایک تو سمجھانا نظریہ پر قائم نہیں ہو, اس لیے تمہیں ہم یہودی کہتے ہیں. تم بے مذہب ہو. تم بچڑے پرست ہو, اس لیے تمہیں یہودی کہتے ہیں. قال له یا امیر المومنین, کعب الاحبار نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے, آیۃ فی کتابکم, آپ کے مسلمانوں کی کتاب میں ایک آیات ہے, تقرؤونہا, تم لوگ اس کو پڑھتے ہو, لو علینا معاشر الیہود, اگر ہمارے یہودیوں پر یہ آیات نازل ہوتی, نزلت لاتخذنا ذالک الیوم عیدا, اس آیات کے نزول کے دن کو ہم اپنے لیے عید بناتے.
خوشی کا دن بناتے. عید کا وجہ تسمیہ ایک تو یہ خوشی کا کہ اس میں لوگ خوشی کرتے ہیں, خوشی کا دن ہے اسی لیے عید کو کہتے ہیں, سرور سے ہے. اور دوسرا عید کا وجہ تسمیہ کہ یہ لوٹتا عود سے ہے, ہر سال آ جاتا ہے, اس وجہ سے اس کو عید کہتے ہیں. ہر سال یہ لوٹتا ہے تو عید ہے, یا یوم سرور خوشی کا دن ہے اسی لیے اس کو عید کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اعلیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایو آیت, وہ کون سی آیات ہے؟ قال الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. یہ آیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا پورا, اپنی نعمتیں بھی تمہیں پوری دی, نعمتوں کو بھی تمام کیا. ورضیت ہو, تمہارے لیے اسلام کو میں نے پسندیدہ دین بنا دیا ہے. یہ آیات, اس آیات کے نزول کا دن کو ہم عید کا دن مناتے, خوشی کا دن مناتے, تعظیم کا دن مناتے, احترام عزت کا دن مناتے. قال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قد عرفنا ذلک اليوم, ہم اس دن کو جانتے ہیں کہ وہ کون سا دن ہے کہ جس میں یہ آیات نازل ہو گئی. وہ دن جمعے کا دن, یہ آیات نازل ہو گئی تو دن کو یعنی وہ جمعے کا دن ہے. تو جمعے کا دن تعظیم کا دن ہے, عزت کا دن ہے. والمکان الذی, اور جس مکان میں یہ آیات نازل ہو گئی اس مکان کو بھی ہم جانتے ہیں. وہ کون سا مکان ہے؟ عرفات کا مکان. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ دن بھی عزت کا اور مکان بھی عزت و تعظیم کا. مکان الذی نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو قائم, النبی علیہ السلام کھڑے تھے عرفات کے میدان میں, یہ مکان ہے. یوم الجمعہ, دن جمعے کا, مکان عرفات کا, دن جمعے کا. یوم وہاں مقدم ہے, مکان مؤخر. یہاں عرفات مکان کو مقدم اور جمعے دن کو مؤخر. تو لفظ نشر غیر مرتب. بات آ گئی سمجھ میں؟ حج کے فرض کتنے ہیں؟ ہے کسی کے ذہن میں؟ تو حج آپ کتنے حج کے فرض؟ آپ حج کیا نہیں, آپ کو کیا پتہ ہے کہ حج کے فرض کتنے ہیں؟ غسل کے فرض کتنے ہیں؟ 5 3. کون سے؟ مضمضہ 1, استنشاق 2, سائر جسد کا دھونا 3. تو حج کے فرض بھی 3 ہے. 1 احرام باندھنا فرض ہے, وقوف عرفات فرض ہے. 2 طواف زیارت فرض ہے. 3 فرض ہے حج کی. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو کیونکہ کتابوں میں کتاب الحج تو آپ نے نہیں پڑھا ہے کہ آپ کو یاد ہے.
ایک نور لیزا میں پڑھا ہے آپ نے، پھر قدوری میں پڑھا، کنز میں پڑھا، شروکایہ میں، ہدایہ میں، 3-4 کتاب سے کہاں یاد ہوتا ہے؟ بات بھائی آ گئی سمجھ میں یا نہیں؟ تو وقوف عرفات یہ فرض ہے، احرام میقات سے فرض ہے، طواف زیارت یہ 3 فرض ہے حج کے صرف۔ اچھا، وقوف عرفات کا وقت کس وقت سے شروع ہوتا ہے، کس وقت تک، یہ بھی معلوم ہے؟ آخر کتاب الحج آئے گا پھر ادھر آپ کو اس کو یاد کریں گے۔ بعد الزوال شروع ہوتا ہے یا قبل الزوال؟ وقوف عرفات بعد الزوال ہے یا قبل الزوال؟ ہاں، بعد الزوال۔ اور پھر آخر صبح صادق تک، بعد الزوال شروع ہوتا ہے صبح صادق تک۔ اچھا، مزدلفہ کا جو وقوف ہے وہ کب شروع ہوتا ہے؟ تو وہ بھی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ مزدلفہ میں صبح صادق کے بعد تو واجب ہے، اور تمام رات کا گزارنا مستحب و سنت ہے، کیونکہ وہ عرفات کی رات ہے اصل میں۔ اچھا، سمجھ میں آ گئی یہ بات یہاں تک؟ اچھا، اب یہاں سوال وارد ہوگا، تو یہ آیات جس دن نازل ہو گئی اسی دن کو فرمایا کہ ہم عید منایا ہے، ہم اس کو عید بنایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم جانتے ہیں کہ کون سا دن، عرفات کا دن نازل نہ میدان مکان عرفات کا دن جمعے۔ تو اب سوال ہے کہ تو آیات نازل ہو گئی جمعے کے دن، تو اسی دن تمہیں عید منانا چاہیے، پھر دوسرے دن کیوں عید مناتے ہو؟ عرفات کا دن تو عید کا دن نہیں ہے نا، عرفات 9 کو ہے اور عید 10 ذی الحجہ کو ہے، تو کیوں اس دن کو عید نہیں منایا دوسرے دن؟ ایسا ہے یا نہیں؟ عرفات کا دن تو عید کا دن نہیں ہے نا، تو آیات تو عرفات کے دن میں نازل ہو گئی۔ یہ ہے سوال۔ اس سوال کا جواب یہ آیات نازل ہو گئی عصر کے بعد، یہ آیات کب نازل ہو گئی؟ عرفات کے میدان میں بعد العصر نازل ہو گئی۔ اور عید کا وقت کب تک ہے؟ زوال تک ہے نا۔ عید کب تک پڑھتے ہو عید کی نماز؟ زوال سے پہلے نا، بعد الزوال تو عید کی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو یہ بعد الزوال ہو گیا نا، تو اس وجہ سے پھر دوسرے دن کو عید کا دن مقرر کر دیا گیا۔ اگر زوال سے پہلے نازل ہوتی تو اسی دن کو عید کا دن مقرر کیا جاتا۔ اچھا، آپ کو اگر بعد الزوال اطلاع مل گئی کہ چاند نظر آیا ہے، تو آپ دوسرے دن عید پڑھیں گے یا بعد الزوال اس دن دوسرے دن پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ وقت کے بعد جب آپ کو اطلاع ملے تو اس دن آپ عید نہیں پڑھ سکتے، دوسرے دن پڑھیں گے۔ تو چونکہ یہ آیات بھی بعد الوقت نازل ہو گئی، اسی لیے دوسرے دن کو عید کا دن مقرر کیا گیا۔ سمجھا؟ تو ایسے کچھ باتیں تو ذہن میں رکھنا چاہیے۔
بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟